أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہمارا جز اما شروع ہو رہا ہے، یعنی 30واں پارہ۔ اور کیونکہ اس کی صورتیں قدرے چھوٹی ہیں تو ہم کچھ صورتوں کو ایک ساتھ کمبائن کر لیں گے تاکہ رمضان کے آخر تک ہمارا قرآن کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی صورت جو کہ سورہ نبا ہے، اس کی ایکسپلینیشن اسی پریویس پیٹرن پر یعنی سنگل ہی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی صورتیں 2 پھر 4 اور اینڈ پر جب زیادہ چھوٹی صورتوں پر پہنچیں گے تو 6 صورتوں کی گروپنگ کی شکل میں ایکسپلینیشن ایک ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس وقت اور کوشش کو قبول فرما لے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ تو آئیں آج کی صورت کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ نبا۔ سیکوینس کے لحاظ سے صورت نمبر 78 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 40 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے، عن النبأ العظیم، اور اس لفظ کا مطلب ہے خبر، نیوز، کوئی انفارمیشن، کوئی نئی بات۔ اسی سے لفظ نبی بھی بنتا ہے، یعنی خبر دینے والا، اللہ کے بارے میں بتانے والا۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قیامت کے متعلق کافروں کے سوال اور اختلافات کا ذکر ہے۔ 6 سے 16 تک دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ 17 سے 20 تک قیامت کے دن کے حالات کا تذکرہ ہے۔ 21 سے 36 تک آخرت والے دن اچھے اور برے لوگوں کے انجام کا موازنہ کیا گیا۔ 37 سے 40 تک قیامت کے دن مخلوقات کی حیثیت اور احوال بیان ہوئے ہیں اور کافروں کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ آئیں اب صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں قیامت کے بارے میں کافروں کے رسپانسز کا ذکر ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ ان منکروں کی ایک ایک حرکت کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ تو صورت کا آغاز ہوتا ہے اما یتساءلون، کہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ یتساءلون کا لفظ جو ہے اس کا روٹ یا بیس ہے سین حمزہ لام سأل یسألو، جس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، ایک دوسرے کو باہم پوچھنا۔ اور سوال عام طور پر یا تو کوئی بات کلیئر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے استفہام کے لیے، مطلب فہم کلیئر کرنے کے لیے، یا کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جیسے مانگنا، دستے سوال دراز کرنا، یا پھر سوال مذاق اڑانے کی سینس میں بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کھانا اچھا نہ بنے تو یہ کیا بنایا ہے؟ اسی طرح اگر کپڑے یا ڈریس اچھا نہیں لگ رہا تو یہ کیا پہنا ہے؟ مطلب ایسے سوال کا مقصد بات سمجھنا یا پوچھنا نہیں ہوتا، بلکہ مذاق اڑانا یا تمسخر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر علماء کا خیال ہے کہ کچھ کافر مذاق اڑانے کی سینس میں سوال کرتے تھے اور کچھ آپس میں ڈسکشنز یا کلیئرٹی کے لیے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کے مختلف رسپانسز کے بارے میں یہاں پہ اشارہ کیا گیا۔ کچھ کا خیال تھا کہ قیامت کا آنا ناممکن ہے۔ بعض کہتے تھے کہ اگر بالفرض آ بھی گئی تو ہمارے معبود ہماری سفارش کر دیں گے۔ اور کچھ کی سوچ تھی کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت، سرداری اور خوشحالی سے نوازا ہے، تو آخرت بھی اگر آئی تو اس وقت بھی ہمارا حال دنیا کی طرح اچھا ہی ہوگا۔ تو سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ ان کی پرائیویٹ میٹنگز کی ڈسکشنز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے متعلق انفارمیشن بھی دے رہے ہیں کہ کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم۔ اور قرآن میں اور مقامات پر بھی قیامت کو ایک بہت بڑا حادثہ یا ایک بہت بڑی چیز کہا گیا ہے، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں الفاظ آتے ہیں اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سورہ مدثر آیت 35 اور 36 میں آتا ہے اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ، کہ بے شک وہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور انسانوں کے لیے وارننگ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں بتایا کہ ان قریب انہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی جس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں یا اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ انہیں لگ پتہ جائے گا جب وہ آئے گی۔
تو یہاں پہ الفاظ آتے ہیں کلا سے عالمون ثم کلا سے عالمون، یعنی اس کو رپیٹ کیا گیا ہے کہ جملے کو کہ ہرگز نہیں انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا بلکہ ان کو لگ پتہ جائے گا۔ پھر دوسرے حصے میں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنی بے شمار نعمتوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنا رکھا اور اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور ان کے جوڑے بنائے، یعنی مرد اور عورت، اور پھر انہیں نیند کی نعمت سے نوازا جس سے وہ تر و تازہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو واقعی روزانہ کی ہماری نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ کسی پریشانی یا بیماری کی وجہ سے سو نہیں پاتے انہیں پوچھ کر دیکھیں کہ نیند کتنی قیمتی چیز ہے جسے ہم کبھی شمار ہی نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جنہیں نیند نہیں آتی، نیند کی کمی کی وجہ سے انہیں اور بہت مزید ذہنی اور جسمانی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارا جسم ریلیکس کرتا ہے، مطلب اپنی ریپیئر اور مینٹیننس کا کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے ہم کتنے بھی تھکے ہوئے سوئیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں۔ بالکل جیسے ہم اپنے سیل فون کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو اس کی بیٹری فل ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی چارجنگ کا انتظام ہماری نیند کے ذریعے کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن اور رات بنائے، دونوں کے مختلف مقاصد بھی بیان کر دیے کہ رات کو ڈھانپنے والی، پردہ کرنے والی بنایا، اور دن کو روزی کمانے کے لیے روشن بنا دیا، اور تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور اس کے علاوہ بادلوں سے تمہارے لیے وافر پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے اناج، سبزیاں اور باغات پیدا کریں۔ اس کے بعد تیسرے حصے میں قیامت کی آمد کے حالات بتائے گئے کہ یقیناً فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم سب لوگ فوجوں کی شکل میں حاضر ہوگے۔ اس دن آسمان دروازے بن جائے گا، پہاڑ چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور تمہیں ایسے لگے گا کہ شاید آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ مطلب پہاڑوں کو چلتا ہوا دیکھ کر، ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر تمہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آئے گا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنے اتنے بڑے پہاڑ جن کے سامنے انسان کی حیثیت ایک ذرے جیسی ہوتی ہے اور جنہیں ان کی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سڑک یا ٹرین کے لیے روٹ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہاڑوں کو کھود کر ان کے درمیان سرنگ بنا لی جاتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کو موو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس دن یہ میسو اور ہیوج پہاڑ ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ پھر چوتھے حصے میں آخرت کے حساب کتاب کے بعد اچھے اور برے لوگوں کے انجام کا فرق واضح کیا گیا، اور یہ حقیقت بتائی گئی کہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، نافرمانوں اور سرکشوں کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے شکاری ہوتا ہے نا کہ جال پھینک کر چھپا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح جہنم بھی چھپی ہوئی ہے، یعنی اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر بتایا گیا کہ گناہ گار اس میں صدیوں تک پڑے رہیں گے، انتہائی شدید گرم آگ میں۔ وہاں پر نہ تو ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی کسی قسم کا ڈرنک میسر ہوگا، یعنی پینے کی کوئی چیز انہیں نہیں ملے گی۔ یہ سب ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے، اور ہم نے ان کی ہر بات لکھ رکھی ہے۔ اس دن انہیں کہا جائے گا کہ اب بھگتو مزہ اپنی حماقتوں کا، اور ان کے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پہ ہوٹلز میں ڈیل ہوتی ہے نا کہ ایڈ آن کروا لیں، ایڈ آن کی آپشن ہوتی ہے کہ ایکسٹرا ٹاپنگ وغیرہ، تو کافروں کے لیے جہنم میں صرف عذاب میں ایڈ آن کی آپشن ہوگی۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ یقیناً ان کے لیے کامیابی اور اعلیٰ درجے ہوں گے، باغات، انگور، ہم عمر لڑکیاں اور پھول بھرے ہوئے جام، یعنی اتنے زیادہ بھرے ہوں گے کہ وہ چھلک رہے ہوں گے، مطلب وافر مقدار میں سپلائی اویلیبل ہوگی۔ اور پھر ایک بہت بڑی نعمت کہ وہاں وہ لوگ کوئی فضول، بیہودہ یا جھوٹی بات بھی نہیں سنیں گے، اور یہ سب ان کے رب کی طرف سے خاص عطا کردہ جزا ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں حصے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اور قیامت کے دن مخلوقات کی حیثیت بتائی گئی کہ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، انتہائی رحم فرمانے والی ہستی، لیکن اس دن اس سے بات کرنے کا کسی کو اختیار یا جرت نہیں ہوگی۔ جس دن روحیں اور فرشتے اس کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی اس سے کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے،
اور جو بات بھی بالکل ٹھیک کرے۔ پھر اس کے بعد الفاظ آتے ہیں ذالک الیوم الحق، کہ یہ دن واقعی آنے والا ہے، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا رستہ اختیار کر لے، یعنی ہر بندے کی اپنی چوائس ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک قریبی عذاب کے بارے میں وارن کر دیا، یعنی اس کے بارے میں انفارمیشن دے دی، جس دن آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کے اعمال دیکھ لے گا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اچھے اعمال اور برے اعمال۔ اور کافروں کی حسرت پر صورت کا اختتام ہوتا ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا، یعنی میرے سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ تو یہ تھی ہماری سورہ نبا، اس کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک، ونتوب الیک۔